عرب میں لغو اس کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے بچے دیت میں قبول نہیں کیے جاتے، ان کو لغو کہتے ہیں۔ تو لغو کا مطلب ہے کہ بے فائدہ چیز، یعنی جن باتوں کے کہنے میں فائدہ نہیں ہے اس سے زبان کو جو مومن روک لے، اللہ اسے کامیابی کی راہ کا مسافر بناتا ہے، اللہ اسے جنت کی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ یعنی اپنی زبان سے اتنی ہی بات کہو جس سے فائدہ ہے یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تو جو دو داڑوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، اور ایک تو وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور یہ تینوں ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ پہلا زینہ خدا تک پہنچنے کا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ دن میں 6 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم الگ۔ پہلے ناشتہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے صبح ہوتا تھا، اب تو دوپہر میں 4 بجے بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، مغرب کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، اور 11 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی اتنی مرتبہ بندہ کھا رہا ہے، کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی شہوت ہے۔ شہوت صرف نفس کی نہیں ہے بلکہ کھانے کی بھی شہوت ہے۔ جو ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ جو نیند پوری ہونے کے بعد بھی سوتا ہی رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے، اور جو بے ہدہ باتیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو نا اور اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کیوں بنی، اس میں کوئی فائدہ نہیں پوچھنے کا، مت پوچھا کرو۔ الفاظ جتنے کم بولو گے اتنا آخرت میں فائدے میں رہو گے، دنیا میں جتنا کم کلام کرو گے اتنا فائدے میں رہو گے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ چک جائیں، میں چک جاؤں، ریکارڈنگ چک جائے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ نام اعمال جو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چلنے والی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اعضاء بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور نام اعمال ہاتھ میں دے کر قدرت کہے گی اقرا کتابک۔ نام اعمال کیا پڑھیں گے؟ کتنی گندی گندی بات کرتے ہیں نا، کون کتنی گندی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ فون پر جو 2 بجے کے بعد کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر، کوئی رکشہ میں بیٹھ کر، کوئی گھر کی چھت پر جا کر، کوئی گلیوں میں سونی سونی گلیوں میں چل کر جو 2 بجے کے رات 12 بجے کے بعد جو باتیں ہوتی ہے وہ فری والی باتیں، سوچیں ذرا کیا باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی حیا کا حال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے جنہوں نے پوری زندگی کبھی بغل بھی نہیں کہا، لفظ بغل بھی انہوں نے نہیں کہا، ان کی احتیاطیں یہ تھی۔ حیا کی باتیں بہت سارے صحابہ اس خوف سے اپنی بیویوں سے بھی نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے پڑھ کر کیا سنائیں گے، اور وہ کون سی گندگی ہے جو مسلم جوانوں کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے۔ کتنی گندی گندی گالیاں، کتنی گندی گندی گفتگو۔ بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں جو طبقہ نام نہاد دیندار کہلاتا ہے، تنہائیوں میں ان کو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ زومانے باتیں، گندی باتیں، گلیز باتیں، بھول گئے خدا کو، اللہ کو فراموش کر گئے۔ اور سن لو، عوام کے سامنے متقی بن کر، عوام سے تقوی کی سند لے کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقوی کی سند عوام سے نہیں ملتی، تقوی کی سند قدرت سے ملا کرتی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے، توجہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ حضور شدید غصے میں جب سب سے سخت
سخت جملہ فرماتے تھے، شدید سے شدید غصے میں جو سب سے سخت جملہ فرماتے تھے وہ یہ کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس سے زیادہ سخت جملہ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا، تیری ناک خاک آلود ہو جائے۔ یا پھر یوں کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ لیکن آج اپنی زبانیں، بلکہ لوگ تو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے لغویات نہیں بکتا، اپنی زبان سے غیر مفید بات نہیں کرتا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں یا چپ رہو، خاموش رہو، چپ رہو، یا پھر ایسی بات کہو جس سے لوگوں کو عبرت، اللہ کا ذکر کرو، حکمت کی بات کرو۔ اور ایک خاص بات، جو بندہ چپ رہنا سیکھ گیا اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہاں یہ خاص بات ہے، اس لیے کہ جس کو جتنا یار کا پتہ ملتا ہے وہ اپنی زبان اتنی بند کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت، دیکھ لیں آپ جتنے بھی اسلاف ہمارے ہیں، سرکار غریب نواز کے ملفوظات آپ دیکھیں، اچھی بات کہتے تھے پھر بھی 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ جو بڑی معذرت کرتے کرتے اور آخری بات کرتے کرتے کبھی کبھی 1.5 گھنٹے تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان کیا تھی۔ یہاں بھی اذان ہوگی، اذان یہاں ہوگی، یہاں کی اذان کا جواب آپ دیں گے، یہی کی اذان کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار درود شریف پڑھ لے، یہاں کی اذان کا جواب دیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اٹھ کے نہ جائیں، بیٹھیں، اس لیے کہ ابھی قائد محترم تشریف لانے والے، اور ان کے آنے سے پہلے میں اسی لیے بیٹھ گیا ہوں کہ بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ میری حیثیت بس اتنی ہے اور اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، تو بات مختصر کرو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہت مختصر گفتگو فرماتے تھے، بہت کم، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتگو مختصر کریں، اس لیے کہ جو بات جتنی کم کرے گا وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا، جو جتنا خاموش رہے گا وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑبڑ بہت کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ کم بولو، کم گفتگو اللہ کو پسند ہے، کم بولنا اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا اللہ نے ہاتھ کو کھلا کھلا پیدا کیا، اللہ نے پیر کو کھلا کھلا پیدا کیا، اور 2 ہاتھ 2 پیر عطا کیے، 2 آنکھیں عطا کی، لیکن ایک زبان عطا کی، اور پھر ایک زبان کو بھی اللہ نے کھلا کھلا پیدا نہیں کیا، 32 دانتوں کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا، پھر بھی اتنی بولتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کہتے زبان سے او تو سلامت رہنا، کیونکہ تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، ورنہ غلطی تو کرتی ہے سزا ہم نے بھگتنا پڑتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر گفتگو کرو تو میٹھی گفتگو کرو، بات کرو تو اچھی بات کرو، بات کرو تو دل خوش کرنے کی بات